نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو کیا سوال کرنا چاہتے ہیں زرق بھائی آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو صحابی کی ڈیفینیشن ہے سنیوں کے ہاں اور شیعوں کے ہاں، اس پہ اگر تھوڑی سی تفصیلی جواب اگر مل جائے۔ اچھا، صحابی کی ڈیفینیشن پہ تو جی صحابی جی تو صحابی، یہ تو ایزی سی ہے میرے خیال میں کہ صحابی تو وہ ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے یہاں ہے نا، یہ تو ہمارے جی یہاں ہے۔ اب ہاں جی جو اہل سنت ہے، شیعہ، اچھا کیونکہ وہاں پہ شیعہ بھی ہے اور شیعہ بھائیوں کے پاس بھی میں جاتا ہوں کہ جی 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 ٹھیک ہے زرق خان بھائی، میں نے آپ کا سوال نوٹ کیا ہے انشاءاللہ۔ یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ شیعہ کے ہاں جو ہے نا وہ صحابی کی کیا ڈیفینیشن ہے نا؟ جی 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 علی بھائی، اگلا سوال ہے، سوال نمبر 8 ہے، زرق خان بھائی کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ کے ہاں صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا سنی اور شیعہ کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ صحابی کی مختلف ہے۔ میرا خیال ہے مختلف نہیں ہے، پریکٹیکلی مختلف ہے۔ یہ بات شیعہ کی ٹھیک ہے، اہل سنت کی جو کتابیں ہیں نا ان میں جو ڈیفینیشن ہے وہ سنی مکتب فکر میں اس طرح پروپیگیٹ نہیں کی گئی۔ اہل سنت مکتب کے اندر جو پبلکلی مشہور صحابی کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ جس نے ایک نظر بھی نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے۔ لیکن اگر آپ محدثین اہل سنت کے ان کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس اعتبار سے اسے صحابی مانتے ہیں کہ اس کی روایت قبول کر لیتے ہیں، باقی وہ اس طرح کا صحابی نہیں مانتے ہیں جس طرح کا صحابی کی جو ڈیفینیشن ہے کہ نبی علیہ السلام کی صحبت بھی کی ہو، کوئی اثر بھی آپ کے اوپر، یعنی اس بندے کے اوپر نظر آئے نبی علیہ السلام کی صحبت کا، پھر سب سے بڑھ کر مرتے دم تک وہ قائم رہے۔ اگر مرتے دم تک قائم نہیں رہا تو وہ صحابی تو نہیں رہے گا۔ نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک زندگی کے اندر ہجرت حبشہ کرنے والے ایک صحابی جو تھے سابقون الاولون میں، یعنی آپ ہجرت مدینہ تو بعد کی ہے، سب سے پہلی ہجرت تو حبشہ کی ہجرت ہے، سب سے بہترین اور افضل ہجرت۔ اس میں ایک صحابی ام حبیبہ کا خامن تھا عبید اللہ، وہ جا کے حبشہ جا کے کرسچن ہو گیا تھا اور کرسچن ہی مرا تھا، حالانکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہے۔ قرآن میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون الاولون مہاجرین اور انصار میں سے، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہے۔ اس ڈیفینیشن میں تو وہ آتا تھا، لیکن چونکہ مرتد ہو گیا لہٰذا اس سے وہ ساری کے سارے معاملات اٹھ گئے۔ اہل سنت کی عوام الناس کے اندر جو علماء نے یہ ایک غلط نظریہ پھیلا دیا نا، جس نے حضور کو ایک نظر بھی دیکھ لیا وہ صحابی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھا، صحبت کی اور پھر مرتے دم تک اس کے اوپر قائم رہا۔ اگر وہ مرنے سے پہلے مرتد ہو گیا، جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کتنے لوگ جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان لائے تھے فتح مکہ کے موقع پر، اور ان میں کئی طلقاء بھی تھے، یعنی جن کی جان بخشی ہوئی تھی، وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے۔ اب منکرین زکوٰۃ کون تھے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تو نہیں تھے، منکرین زکوٰۃ کافر بھی نہیں تھے، زکوٰۃ تو مسلمانوں سے ہی لی جاتی ہے، کافروں سے تو جزیہ لیا جاتا ہے۔ تو جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہی تھے نا، اور زکوٰۃ دینے کے انکاری ہوئے تھے، وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے نماز کے انکاری تو نہیں ہوئے تھے، دین کے ایک حصے کے انکاری ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف قتال کیا۔ اور اس طرح مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ مل گئے، پہلے مسلمان ہوئے پھر مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، ان کے خلاف قتال کیا، تو ظاہر ہے وہ تو کافر ہو کے مرے۔ انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے حوض کوثر پہ میرے صحابہ کو لایا جائے گا، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں، مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں، میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور ایک حدیث بخاری مسلم کی اس میں الفاظ ہیں کہ میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا، ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا
پھر تو ہی ان پر گواہ ہے، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں عذاب دے۔ تو یہ ایک پورا مقدمہ ہے، میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، ذرا خان بھائی آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں، رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں یہ سارے احادیث کے نمبر بھی ڈسپلے ہوئے ہیں اور ان کے امیجز بھی ڈسپلے ہوئے ہیں۔ بخاری میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں کافر ہو کے مر گئے تھے، جو رسول اللہ کے زمانے میں مسلمان تھا اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں کافر ہو کے مرا، تو نبی الاسلام کی دنیا سے تشریف لے جاتے وقت تو وہ صحابی ہی تھا نا، نبی الاسلام نے تو اس کو صحابی کی حالت میں ہی دنیا سے چھوڑا ہے نا، تو اسی لیے تو حضور پھر حوض کوثر پہ بھی اسے صحابی کہہ رہے ہوں گے، لیکن آپ کو تو نہیں پتا بعد میں کیا ہوا ہے، آپ کو جنرل اللہ نے بتا دیا کہ اس طرح کچھ ہوں گے، لیکن ان کے نام نہیں بتائے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے، وہ تو آپ ادھر جب پتا چلے گا تو اس وقت پھر جو ہے نا وہ پردہ کھل جائے گا حوض کوثر پہ۔ تو یہ واضح احادیث موجود ہیں جو بخاری مسلم میں ہے، اور جس سے جو اہل سنت کی پبلک میں جو ڈیفینیشن صحابی کی مشہور کی ہے وہ تو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ڈیفینیشن ہے، وہ تو بالکل جھوٹی ڈیفینیشن ہے، وہ تو فٹ ان نہیں بیٹھتی قرآن میں بخاری مسلم میں۔ اب شیعہ کے جو دوسری طرف ایگزیجریشن ہے کہ وہ نبی الاسلام کے قریبی ساتھیوں کو جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، ان سے زندگی میں کوئی چند ایک مس ہینڈلنگ ہوئی جو کفر کی کیٹیگری میں نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں آ سکتی ہے، فسق کی کیٹیگری میں آ سکتی ہے، ظلم کی کیٹیگری میں، وہ اس کی بنیاد کے اوپر ان کے بارے میں جو شرعی حکم بیان کرتے ہیں وہ بھی بالکل غلط کر رہے ہیں، وہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر جا رہے ہیں۔ باقی ہم مانتے ہیں کہ روایت حدیث تمام صحابہ سے لی گئی ہے، ایون بسر بن ابی ارطاء کی حدیث بھی لی گئی ہے، حالانکہ خود محدثین کہتے ہیں کہ سوائے کلمہ پڑھنے کے کوئی خیر کی رتی اس کے اندر موجود نہیں تھی، لیکن حضور سے حدیث بیان کر رہا ہے مسند احمد میں المستدرک للحاکم میں کہ نبی الاسلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ میرے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اب دعا تو بڑی زبردست ہے، میری فیوریٹ دعا ہے، لیکن خود وہ یہ دعا تو روایت کر رہا ہے لیکن اس کی زندگی خود اس سے عبارت نہیں ہے۔ بڑے بڑے کٹر ناسبی جو دفاع کرتے ہیں نا، وہ بھی بسر ابن ابی ارطاء کا دفاع نہیں کرتے۔ یہ حضرت معاویہ کی طرف سے تھا، اور یہ وہی شخص ہے جس نے کئی ایک بچے جن کے نام علی تھے انہیں بھی قتل کروا دیا اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے، اور یہ خود محدثین نے، امام زابی نے، ابن حجر اسقلانی نے یہ ساری چیزیں نقل کی ہوئی ہیں۔ تو صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نبی اسلام پر ایمان لایا ہو، کچھ صحبت بھی اختیار کی ہو، کوئی اثر اس پہ نظر آتا ہو، اور پھر مرتے دم تک اس پہ قائم رہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے بھی دیکھ لیا وہ صحابی ہے، ورنہ ان کا کیا کریں گے جن کو حضور حوض کوثر سے خود ہی بھگا دیں گے۔ اور لفظ اصحابی اصحابی یہ اتنی دو نمبری کرتے ہیں اہل سنت کے بعض علماء، انہوں نے ایک روایت اٹھائی امتی امتی والی تاکہ اس روایت کو چھپایا جائے، حالانکہ کم از کم 10 حدیثیں بخاری مسلم میں اصحابی اصحابی کے الفاظ کے ساتھ موجود ہیں۔ حوض کوثر کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں مسلم شریف کا، تو یہ ساری حدیثیں آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی، بخاری میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں۔